میونیز جو ہے وہ وہ ظلم اور جبر کے زیر اطاب ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم جبر کے ذریعے ان سے ووٹ ڈلوائیں اور یہ اپنی ایکسٹینشن نے خاموش بیٹھا ہوا ہے. ادھر پارلیمنٹ کے اوپر حملہ ہوا. آپ کے خاندان کی سب سے زیادہ جمہوریت کے لیے قربانی ہے. آپ کو کہاں میری امید دکھی؟ میں نے جو باتیں کی وہ تانے تھے، اس میں کوئی امید نہیں تھی. عدالت نے ان کا سمبل واپس کیا تھا، چھینا تھا کہ نہیں؟ بات ختم ہو گئی. آپ پھر ایک پارٹی کے لیے ادھر کی عدالتیں مری جا رہی ہیں. وہ مجھے نہیں سمجھ آتی، لیکن میں ٹو کٹ اٹ ویری شارٹ، عدالتیں اپنی حرکتوں اور اپنی ان اعمال کی وجہ سے، وہ کبھی پشاور ہائی کورٹ ہوگا، کبھی لاہور ہائی کورٹ ہوگا، کبھی اسلام آباد ہائی کورٹ ہوگا، اور پھر وہ نہیں تو پھر سپریم کورٹ الحمدللہ ہے ہی ہے. ہم نے کبھی تاریخ میں نہیں دیکھا سیاسی جو قیدی ہیں یا جنہوں نے پاکستان یا قوم یا آئین کی خاطر قربانیاں دی ہیں، یہ عدالتیں تو بکاؤ اس وقت ہوتے تھے. یہ عدالتیں تو ہمیشہ جو دفاعی ادارے ہیں ان کو سلوٹ مارتے تھے. آج پتہ نہیں اس ناصور کے لیے سب عدالتیں اٹھ کے ایک ہی طرف اس کے سپورٹ میں کھڑی ہو گئی. اور یہی وجہ ہے کہ عدالت اپنی ساکھ اس حد تک پہنچ چکے، جس طرح میں نے آپ کو پہلے بولا کہ 3 فیصلے ہمارے سامنے پڑے، ان پہ عمل ابھی تک نہیں ہوا. عمل تو کرا لیں. تو جس طرح جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ اگر عدالتی فیصلوں پہ عمل درآمد نہ کرنے کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا تو اس طرح تو انارکی یا فساد پھیلنے کا خدشہ ہے ملک میں. میں متفق ہوں آپ کے ساتھ. اچھا سر، ایک سوال یہ ہے کہ حکومت کی جانب سے جو عدلیہ میں ترمیم کی جو خواہش ہے حکومت کی، آپ سمجھتے ہیں اس سے پارلیمان مضبوط ہوگا؟ ہاں، میرے خیال میں سب اداروں کو تھوڑا اپنے سائز تک محدود لانا چاہیے. اور میں نے آج اپنی تقریر میں بھی بولا کہ بالکل میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ جو قانون سازی کرا رہی ہے یہ پبلک انٹرسٹ کی بات ہے. میں ہرگز یہ نہیں کہوں گا، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ اس کا پبلک کو بینیفٹ بہت کم ہوگا. زیادہ بینیفٹ اس وقت اسٹیٹ کو ہے، پاکستان کو ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آئینی تبدیلی آ رہی ہے یہ اسٹیٹ کے لیے آ رہی ہے، اور میرے خیال میں ہمیں اسٹیٹ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. لیکن آگے بڑھ کے جو پبلک انٹرسٹ کی بات ہے، میں نے اندر فلور ہاؤس پہ یہ بولا 18th امینڈمنٹ کب سے پاس ہو چکا ہے. ڈیولوشن آف پاور آج تک نہیں ہوا. پبلک کی مفاد میں، وسیع تر مفاد میں یہ ڈیولوشن آف پاور بلوچستان، پختونخوا، سندھ کو اپنے اختیارات کا منتقلی بہت لازمی ہے. میں نے بولا کہ انشاءاللہ مسلم لیگ نون کی حکومت جس طرح عوام کے مفاد کی خاطر ادھر سپریم کورٹ میں تبدیلیاں لا رہی ہے، اسی طرح انشاءاللہ وہ لوگ فارن پالیسی بھی اب مزید ایک دفاعی ادارے یا ایک ادارے کی خواہش سے نہیں، بلکہ پاکستان مسلم لیگ اب انشاءاللہ عوام کو مد نظر رکھتے ہوئے عوام کے وسیع تر مفاد میں فارن پالیسی بنائے گی، انٹیریئر پالیسی بنائے گی، اکنامک پالیسی بھی انشاءاللہ. اب ہماری امید ہے کہ امریکہ والے نہیں بنائیں گے بلکہ پاکستان مسلم لیگ عوام کو مد نظر رکھتے ہوئے عوام کی بہتر مفاد میں ہماری اکنامک پالیسی بنائیں گے. اس طرح ہماری ڈیفنس کی جو پالیسی ہے اس کے لیے بھی اب انشاءاللہ بجائے اس کے کہ وہ سلوٹ کرتے پھرے، بلکہ عوام کو مد نظر رکھتے ہوئے عوام کے وسیع تر مفاد میں ڈیفنس اور انٹیلیجنس اور اکاؤنٹیبلٹی اور یہ سب چیزیں انشاءاللہ پھر پتہ چلے گا کہ 25 عوام اکتوبر سے پہلے ہی یہ قانون سازی کے لیے شدت کیوں لائی جا رہی ہے؟ 25 اکتوبر کے بعد پیپلز تحریک انصاف بھی کہتی ہے اگر 25 اکتوبر کے بعد کر لیتے تو ہم بھی ساتھ کھڑے ہوتے. یہ مفادات کے لیے مجھے اس کا زیادہ علم ہے اور نہ کچھ اور. لیکن دیکھیں ایک عام اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس کا سیاست میں ٹائمنگ، قانون سازی میں ٹائمنگ، یہ کیوں قانون اس ٹائم میں بن رہا ہے، اسی میں سب سے بڑا جواب ہے جو آپ کا سوال ہے. لہٰذا ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں جب عید گزر جائے تو پھر مہندی دیوار پہ لگاؤ، ہاتھوں پہ لگاؤ. اچھا، ایک اس سے ہٹ کے سوال کرنا چاہوں گا. 11 اکتوبر کو پشتون جرگے کی طرف بھی جا رہے ہیں، اس جرگے میں آپ بھی شریک ہوں گے کیا؟ پارٹی نے ابھی مشورہ نہیں کیا، دعوت آئی ہے. انشاءاللہ 3 دن میں ہمارا مشاورتی کمیٹی کا اجلاس ہے، اس کے بعد انشاءاللہ اعلان کریں. کے پی میں حالات ٹھیک ہے؟ پختونخوا میں کے پی کو تو میں نہیں جانتا کہ کے پی کیا ہے. پختونخوا کے اندر حالات بہتر ہیں کیونکہ پختونخوا میں کیا حالات بہتر ہے؟ دہشت گردوں کو کھلا چھوڑا ہوا ہے. جن لوگوں نے دہشت گردوں کو کھلا چھوڑا ان کو حکومت دی گئی ہے، لہٰذا حکومت بھی دہشت گردوں کی کھلا بھی ان کو چھوڑا ہوا ہے. پولیس سفر کر رہی ہے، عوام سفر کر رہی ہے. ادھر ایک ایسا کرائسس ہے کہ پولیس
فوج کے خلاف اٹھ کے کھڑی ہوگی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ سارے نشانیاں ہیں جو ایک ملک ٹوٹنے کی خدا نہ خواستہ. اور ان حالات میں جو آپ نے تاریخ کا نام لیا, میں سمجھتا ہوں پختونخوا میں ایسے حالات آ چکے ہیں کہ ہر وہ مثال ہمیں مل رہا ہے کہ خدا نہ خواستہ یہ کہ ٹوٹ نہ جائے, علی بن تباہی نہ گنڈاپور ہو نے جائے. جو ڈائریکٹ بلوچستان سے بات کرنے کی جو بات کی ہے وہ درست اقدام ہے ان کا فیصلہ؟ بلوچستان سے نہیں, افغانستان سے. افغانستان سے بہت غلط بات ہے, بہت غلط فیصلہ ہے, لیکن یہ مسئلہ ان کو ریاست دے چکی ہے. علی امین تو پھر بھی وزیر اعلیٰ ہے. بیرسٹر سیف جو وزیر اطلاعات ہے ادھر, جو پچھلے مذاکرات ہوئے تھے وہ بیرسٹر سیف نے کیے تھے. تو لہٰذا میں تو سمجھتا ہوں اسٹیٹ کی ہمیشہ پالیسی اپنی رہتی ہے, لیکن ابھی بھی غلط ہے اور کل بھی غلط تھا. نہ ہم کل والے کو ٹھیک کہہ سکتے ہیں, نہ ہم ابھی والے کو. ایمل ولی خان صاحب, آپ کیوں اتنے مسلم لیگ نون سے پر امید ہیں کہ وہ سب کچھ جمہوریت کے لیے بہتر کرے گی؟ اور ابھی تک پرائم منسٹر جو ہیں, جو پارلیمان پہ حملہ ہوا ہے, اس حوالے سے ان کا وضاحتی بیان نہیں آیا. آپ کے خاندان کی سب سے زیادہ جمہوریت کے لیے قربانی ہے. آپ کو کہاں میری امید دکھی؟ میں نے جو باتیں کی وہ تانے تھے, اس میں کوئی امید نہیں تھی. فضل الرحمان صاحب دیں گے ووٹ؟ اگر میرا خیال ہے ان سے پوچھ لیں. اسمبلی کے اوپر جو حملہ کیا گیا ہے, ان تمام جتنے بھی ایونٹ سسٹم ہو رہے ہیں, اس کے ذمہ دار جو ہے یہ موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہے. اپنی ایکسٹینشن کے لیے اس نے ملک میں انارکی بنائی ہوئی ہے. اس ٹائم ہمارا ایمنیز جو ہے وہ ظلم اور جبر کے زیر عتاب ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم جبر کے ذریعے ان سے ووٹ ڈلوائیں, اور یہ اپنی ایکسٹینشن نے خاموش بیٹھا ہوا ہے. ادھر پارلیمنٹ کے اوپر حملہ ہوا, ادھر پارلیمنٹ میں آ کے اس نے تقریر کی, جمہوریت کا چیمپئن بنا اور بھاشن دیے گئے جمہوریت کے اوپر. لیکن کیا یہ جمہوریت ہے؟ کیا 9 مئی کی وجہ سے تو بات کی جاتی ہے کہ اداروں پر حملہ ہوا, تو کیا یہ مدر آف آل انسٹیٹیوشن ہے؟ اس پر ہونے والے حملے پر خبر یہ جی دیکھیں, یہ سانحہ 10 ستمبر جو ہے یہ تاریخ میں بدترین الفاظ میں یاد رکھا جائے گا. اور یہ صرف اسمبلی کی نہیں, یہ اس موجودہ اسپیکر کی بے عزتی کی گئی ہے. ہمیں پتہ ہے کہ آپ فارم 47 کے ذریعے آئے ہیں, آپ کو ادھر لایا گیا ہے, آپ کو بٹھایا گیا ہے, اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب ایوان کے پاس طاقت نہ ہو, جب ایوان میں بیٹھے لوگ عوامی ووٹ سے آئے نہ ہوں, تو ایسے واقعات آپ کو آئندہ بھی دیکھنے کو ملیں گے. اور یہ جی کون سا عشائیہ پارلیمانی جماعتوں کے سربراہوں کو دیا, تو وہ تو ان کو دیا گیا ہوگا. جی دیکھیے, یہ بتائیں کہ اگر یہ قانون سازی قوم و ملت کے لیے ہے یا ملک کے لیے, تو اس کا اطلاق 25 اکتوبر کے بعد بھی ہو سکتا ہے. جی دیکھیں, یہ بدنیتی کے اوپر مبنی قانون سازی ہے, اور اس قانون سازی کا مقصد صرف اور صرف ایک چیف جسٹس کو فائدہ دینا ہے. اپنا نوٹیفیکیشن 60 دن پہلے کروا بیٹھا تھا. جب خود چیف جسٹس بننا تھا تو اس ٹائم 60 دن پہلے نوٹیفیکیشن لیا, اور آج ادھر بیٹھا ہوا ہے. کوئی گریس بھی ہوتی ہے انسان کی. آپ کے کتنے ارکان ہیں جو غائب ہیں؟ اس ٹائم ہمیں اطلاع یہ ہے کہ ہمارے 5 ارکان جو ہے غائب ہیں. لیکن جی یہ ڈرامہ بازی نہیں چلے گی. ہمارے ورکرز کو, پورے قوم کو پتہ ہے کہ یہ پلانٹڈ چیزیں جو ہیں کہ جی پلانٹڈ طریقے سے آپ چیزیں کر لیں, ان تمام چیزوں کا بھی قوم کو پتہ ہے. کسی کا باپ بھی گورنر راج نہیں لگا سکتے ہیں. شاید بھائی 2 منٹ اردو پوائنٹ کے لیے لینے یہاں سے فری ہو.